آج میں جب ادھر بیان کے لیے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا ان دو صفات پر میں بیان کروں گا, تو میرا دماغ فوراً چلا گیا وہ جو ابھی خلیل الدین قمر کے مقابلے میں جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی نا, خلیل الرحمان قمر صاحب کے مقابلے میں جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی نا, جن کی وجہ سے وہ زیر عتاب آئے ہیں, تو خلیل الرحمان قمر صاحب کو تو پیمرا میں نوٹس دیا ہے, اس خاتون کو کوئی نوٹس نہیں دیا. حالانکہ ایک متفقہ اصول ہے کہ جو پہل کرتا ہے بد کلامی کی وہ ظالم ہوتا ہے. اصل میں لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم, اللہ کو بری بات پسند نہیں ہے, لیکن بعض دفعہ کسی پر اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے بھی بری بات نکلتی ہے, تو وہ مظلوم ہے, وہ جواب میں کہہ رہا ہے. تو اصل ظالم کون ہے؟ جو پہل کر رہا ہے. ان خاتون کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ خلیل الرحمان قمر صاحب نے وہ ٹویٹ پڑھ کے سنائی اس خاتون کی. ان کا اسٹائل دیکھو صحیح ہے نا بات کرنے کا, بار بار درمیان میں. یہی کام اگر کوئی مولوی کر رہا ہوتا, کوئی مولانا صاحب کر رہے ہوتے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, اینکر چھوڑتے پھر ان کو, کہتے مولانا آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. لیکن وہ خاتون چونکہ پری پیڈ ہیں, وہ پیسے لے کے ایک, جہاں تک ہمیں معلومات ہیں, پیسے لے کے ایک معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہیں, تو وہ الٹا سیدھا بولے جا رہی ہے. لیکن آپ انتہائی افسوس کہ آپ باقی جتنے پروگرام دیکھیں, ایک آدھ کو چھوڑ کر, جتنے بھی ٹی وی کے اینکرز ہیں وہ سارے مخالفت کر رہے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب کی, اور اس آدمی کو اکیلا کر دیا ہے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ مولانا ٹائپ کا کوئی آدمی ہوتا نا پھر کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں مولویوں کا تو کام ہے بولنا, وہ کیسے پروموٹ, وہ آدمی لبرل ہے, یعنی مشہور یہ کہ ظاہر ڈرامہ نگار ہے, تو کہہ رہے یار یہ لبرل لوگوں میں بھی اس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ اگر پائے جائیں گے تو پھر تو ہم بالکل بھی پنپ نہیں سکتے. اس لیے اس کی اسپیچ کی ویلیو بہت زیادہ ہے. آپ اس کو اتنی اہمیت سے نہیں دیکھ رہے ہوگے, لیکن دنیا بہت اہمیت سے دیکھ رہی ہے. دنیا کہہ رہی ہے کسی مولانا کی تقریر نہیں ہے. ایک شخص جو ڈراموں کا رائٹر ہے وہ بھی کہہ رہا ہے یہ بدتمیزی ہے, پرلے درجے کی بے حیائی ہے. ہمارے فیملی سسٹم جو ہمارا خوبصورت نظام ہے, میاں بیوی کا, بہن بھائیوں کا, ماں بیٹے کا ایک رشتہ ہوتا ہے نا, بیٹی اور باپ کا, مرد کی بار بار مخالفت کر کے عورت اور مرد کے رشتوں میں دراڑ پیدا کی جا رہی ہے. محبت کے بجائے ایک دوسرے کا باغی بنایا جا رہا ہے. جب بہنیں گھر میں بھائیوں سے لڑیں گی کہ ہم نے تمہاری نہیں ماننی, بیٹیاں باپ سے لڑیں گی کہ میں نے اپنی زندگی اپنی منمانی گزارنی ہے, اور بیوی جب شوہر سے لڑے گی میں اپنی زندگی کی مالک ہوں, تو یہ ریلیشن آپس میں ختم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ریلیشن تو یہی بنتا ہے بھائی, بہنیں بھائیوں کی مان کے چلتی ہیں, بھائی پھر ان کے لیے جان لٹا دیتے ہیں. ہمارے معاشرہ خدا کی قسم بہت اچھا معاشرہ ہے, کچھ چیزیں منفی ہیں, خیر ہمارے معاشرے میں غالب ہے. میں تو یہاں تک دیکھتا ہوں, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک خاتون کی شادی, انہوں نے بتایا کہ میرے کزنوں نے مجھے گفٹ بھیجا ہے باہر سے, کوئی سعودیہ سے بھیج رہا ہے کہ بھی ہماری کزن کی شادی ہو رہی ہے, کوئی یو ایس اے سے بھیج رہا ہے, بڑا لبرل سا خاندان ان کا. کزن تک اپنی یعنی کزن کی شادی پہ کیا کر رہے ہیں, بہن سمجھ کے گفٹ بھیج رہے ہیں. یار کزن ہے لیکن بہنوں کی طرح ہوتی ہے, وہ گفٹ بھیج رہے ہیں کہ یار ہماری کزن کی شادی ہے. تو کتنا اچھا ہمارا فیملی سسٹم ہے. باپ تو بیٹیوں کی وجہ سے کس قدر بیٹیوں کی فکر کرتا ہے باپ. کتنے لوگوں کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے نا, کہتے ہیں یار بیٹی کی فکر کھا گئی ان کو, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ کو فالج ہو جاتا ہے یار بیٹیوں کی فکر کھا گئی. تو یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے نا, یہ رشتے ختم ہو جائیں گے اگر عورت کہے گی میں آزاد, میری مرضی میری مرضی میری مرضی میری مرضی, تو بھائی پھر تو یہ سارے رشتے کیا ہو گئے. باپ کہے گا تیری مرضی ہے تو میں تجھے کیوں پالوں بھائی, جب تو نے ہر چیز اپنی مرضی تو کھا رہی ہے بس مجھے بیٹھ کے, تو یہاں پیڑے کھانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے میرے گھر میں, نہ تو مجھے دیکھ کے سر پہ چادر لیتی ہے, نہ کوئی حیا کا کوئی عنصر نظر آتا ہے. کہ بیٹیوں پر تو سر پہ چادر اچھی لگتی ہے, بیٹیاں باپ کے سامنے پراپر ڈریس میں اچھی لگتی ہے باپ کو اپنی بیٹیوں کا آدھا لباس اچھا نہیں لگتا, بھائیوں کو بہنوں کا آدھے کپڑے اچھے. وہ الگ بات ہے کہ کلچر کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے, لیکن فطرت نہیں ہے, یہ نیچر یہی ہے. بھائی چاہتا ہے جب بہن میرے سامنے آئے پراپر ڈریس میں آئے. بھائی شوہر کا رشتہ الگ ہے, بھائی کا رشتہ الگ ہے, باپ کا رشتہ, جو لباس شوہر کے سامنے پہننا چاہیے وہی باپ کے سامنے بھی ہے, وہی بھائی کے سامنے بھی ہے. اچھا نہیں لگ رہا ہوتا باپ اور بھائی کو, لیکن کلچر کی وجہ سے وہ کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, برداشت کیا. یار اب کیا کریں, سبھی ایسا کر رہے ہیں. بیٹیاں اچھی لگتی ہیں باپ کے سامنے پراپر ڈریس میں ہو اور سر پہ ان کے چادر ہو, کیسی پیاری لگتی ہے بچی, کیسا وقار آتا ہے اس کے اوپر, باپ کا دل چاہتا ہے اسے پیار کرنے کا.
اور اونچی آواز سے بات نہ کر رہی ہو باپ کے سامنے. خدا کی قسم ان لبرل لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آ کے کبھی دیکھا کرو دیندار گھروں میں کیسے خوبصورت رشتے ہیں باپ بیٹیوں کے, بھائی بہنوں کے, کیسا سکون تمہیں نظر آئے گا. تمہارے پاس یہ سکون چونکہ ہے نہیں, تم چاہتے ہو کہ جیسے ہم مادر پدر آزاد ہیں اور ہمارے گھروں کا خاندان کا بیڑا غرق ہو گیا. بھائی آج تھوڑی سی اونچی آواز سے بہن کے سامنے بات کرتا ہے, اس نے چونکہ ڈرامے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اسی جیسی خاتون کی تقریریں سنی ہوئی ہوتی ہیں, فوراً اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے. حالانکہ مرد کی فطرت ہے غصہ آنا, وہ کبھی کبھار غصہ کرتا ہے تو عورت کو حکم ہے اس کو برداشت کرو, یہ اپنے غصے کی تلافی کر لے گا. مرد کو جب غصہ آتا ہے نا, یہ آتا ہے, یہ اللہ نے اس کی نیچر میں رکھا ہے, کیونکہ مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے, نگران بنایا ہے. نگران غصے والا ہوتا ہے خود بخود. نگران اگر میٹھا ہو جائے نا تو لوگ اس کو بیچ کے کھا جائیں. دیکھو پولیس علاقے کی سربراہ ہوتی ہے نا, یعنی چوروں کو پکڑنے کے لیے, جرائم کے خاتمے کے لیے. آپ سے جب پولیس والا کوئی بات کرے گا 2 دفعہ اخلاق کے ساتھ کرے گا, تیسری دفعہ بولے گا بھائی جو آپ مثلا آپ کو گاڑی روکی اس نے, پہلی دفعہ تو اگر امریکہ میں ہوگا تمیز سے بات کرے گا, ہمارا والا پہلی دفعہ میں ہی نکالو تو. لیکن اصول کیا ہے بھائی, پہلی دفعہ آپ سے کہے گا سر پلیز ذرا بکس دکھا دیں, پلیز کے 2-4 پلیز کے لفظ لگا دے گا, آپ پہ اثر ہی نہیں اور آپ بیٹھے ہوئے آرام سے. کہے گا سر میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ مجھے بک دکھا دیں, آپ کی بڑی نوازش ہوگی, انگلش میں کہے گا, ٹھیک ہے, آپ پھر بھی نہیں دکھا رہے. 3-4 دفعہ کے بعد وہ دروازہ کھولے گا, آپ کو باہر نکالے گا, باہر آؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سختی کرے گا, کیونکہ وہ اگر اس طرح سے چھوڑ دے کہ یار سر چونکہ آپ بڑی تمیز سے بک دکھا نہیں رہے ہیں اور میرے مزاج میں سختی ہے نہیں, میں نے تبلیغ میں ابھی 4 مہینے لگائے ہیں, میں نے اخلاق سیکھے ہیں اور اس اخلاق میں مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ اونچی آواز سے بات کرنا یہ گدھوں کا طریقہ ہے, یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے. اب میرے پاس اس کے آپ پلیز جا سکتے ہیں. تو لوگ بم رکھ کے گاڑیوں میں لے جا رہے ہوں گے. سربراہ جو بھی ہوتا ہے وہ اخلاق تو اچھے ہوتے ہیں لیکن اس میں لچک نہیں ہوتی. اگر لچک پیدا کر دی نا اس نے تو ملک بھی تباہ ہو جائے گا اور گھر بھی تباہ ہو جائے گا. تو اللہ نے مرد کو گھر کا سربراہ بنایا ہے. مجھے یاد ہے ایک کیس آیا میرے پاس, وہ خاتون جو تھی نا بہت ہی بگڑ گئی تھی, بہت بگڑ گئی تھی. تو ان کے میاں سمجھاتے رہے, یہ دیکھیں ایکچولی 5-6 سال ایکچولی میں نکال دیا انہوں نے. وہ طبیعت سے بگڑ گئی نا, تو مجھے فون پہ کہتی ہیں وہ کہ میرے میاں میں اتنی غیرت ہے, تو میں جب بگڑ رہی تھی اس وقت اس نے 2 تھپڑ کیوں نہیں لگائے مجھے. ہے بھائی, ٹیلی فون پہ مجھے بتا رہی ہیں کہ میرے میاں میں اتنی غیرت ہے تو مجھے محبت سے کیوں, مجھے 2 تھپڑ لگاتے تو میں اس برائی سے بچ جاتی. میں نے کہا دیکھو اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ ثابت تو کرو کہ آپ کو اس بات سے بہت, آپ کے لیے یہ عمل بہت غلط ہے. تو پہلے محبت سے نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر خراب عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اسلام نے اجازت. اس میں بھی بہت ساری شرطیں لگائی ہیں کہ چہرے پہ نہ مارو, جانوروں کی طرح نہ پیٹو, باندیوں کی طرح نہ مارو, غلاموں کی طرح نہ مارو. اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بالکل عورت کو مرد کے پیرالل لے آئیں, بالکل اس کے برابر لے آئیں. تو عورت شوہر کی اطاعت کرنا چھوڑ دے. جب وہ اطاعت چھوڑے گی سب سے پہلے شوہر کھلانے پلانے سے ہاتھ روکے گا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہے گا میں تجھے کیوں کھلاؤں, وہ کہے گا آدھا رینٹ تو دے گی, گھر کا آدھا میں دوں گا, بجلی کا بل آدھا, یہ تیرے باپ کا گھر. یہ اسٹائل ہو جائے گا میاں کا. تو خرچے سے, تو یہ لبرل لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, خرچے سے ہاتھ روک لو, عورت کو جاب کی طرف بھیجو, جاب کرے وہ. جب جاب انڈیپینڈنٹ رہے گی اور مرد پہ ڈیپینڈ نہیں رہے گی وہ, تو جب جاب کرے گی تو پھر مردوں کی اطاعت سے ویسے ہی آزاد ہو جائے گی. تو بھائی مردوں کی اطاعت سے نہیں, وہ مردوں سے آزاد ہو جائے گی. تو یہ پھر اللہ پر اعتراض ہوگا کہ اللہ نے مرد اور عورت کی شکل میں ہمیں پیدا کیوں کیا ہے, جب اللہ نے عورت کو الگ رہنے کے لیے, مرد کو الگ رہنے کے لیے تو ایک ہی جنس بنا دیتا نا. کیا ہو گیا بھائی جان, پھر ایک ہی جنس بنا دیتا اللہ تعالیٰ. بھائی مرد کو اس لیے مرد بنایا گیا کہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے, وہ عورت کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے تاکہ ان کا ملاپ ہو. تو جب الگ ہی رہنا ہے, مل کے رہنا ہی نہیں ہے, تو پھر ان کو مرد کیوں بنایا عورت کو. دیکھو عورت کو مرد کی مردانگی اچھی لگتی ہے کہ مرد ہے وہ. عورتیں عورتوں سے ایسی محبت تھوڑی کرتی ہیں جیسے مردوں سے کرتی ہیں, اور مرد مردوں سے تھوڑی کرتا ہے جیسی عورت سے کرتا ہے. بھائی ساتھ رہ سکتے ہیں ساری زندگی ہے بھائی, لیکن میاں بیوی پوری زندگی ایک گھر میں گزار دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ تو اللہ نے بنایا ہے نظام. آپ اللہ کو نہیں مانتے, نیچر کو تو مانتے ہو نا. تو یہ کیا بات ہے اس کو
اس پہ ڈیپینڈ ہی نہ کیا جائے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کو پھر اپنے مرد کی طرف میلان حلال طریقے سے ممکن نہیں رہے گا, پھر وہ حرام کی طرف جائے گی, اور حرام میں خدا کی قسم مردوں کے مزے ہیں, عورت کے مزے نہیں ہیں. پھر مرد اپنی ڈیزائرز پوری کر کے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑائے گا اور پتلی گلی سے نکل لے گا, کہے گا بچہ پیدا ہوتا ہے, تیرا بچہ ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچوں کی اسکول کی فیسیں مرد بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ڈی این اے سے تو پکڑا جائے گا, یہ کمبخت ہے اس کا باپ, مانے گا ہی نہیں, اور پھر وفا نہیں کرے گا. وفا جب تک کرے گا اگر آپ بہت ہی کوئی خوبصورت ہو, اور اگر اس کو اس سے اچھی مل گئی, اس کو کیا کرے گا, کہے گا جب بیس صرف خوبصورتی تھی, کوئی رشتہ تو ہے نہیں, تو جب زیادہ اچھی ملے گی. دیکھو آپ جب ایک کمپنی کا اونر آیا میرے پاس, کہہ رہے یار میرے امپلائیز جو ایسے نالائق ہیں, ان کو کسی دوسری کمپنی میں اچھی تنخواہ ملتی ہے وہاں بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا بہت ذہین ہے, بالکل عقل مند, ایسا ہی کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں کیوں, یہ تو غیرت کے خلاف ہے. میں نے کہا غیرت کے خلاف کیوں ہے؟ آپ نے جو امپلائیز کو رکھا ہوا ہے, ملازمین کو رکھا ہوا ہے, ان کے فائدے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے؟ کہہ رہے اپنے فائدے کے لیے. میں نے کہا یہ بھی اپنے فائدے کے لیے, یہاں پہ ان کو وہاں اچھی 1 روپیہ بھی زیادہ ملے. میں نے کہا میں مشورہ دوں گا چھوڑ کے بھاگ جاؤ یہاں سے. بھائی یہ تو فائدے کے لیے ہے نا. تو جب اس نے صرف خوبصورتی کی بیس پر اس سے تعلق قائم کیا ہے, تو جہاں زیادہ اچھی نظر آئے گی اس کو سائڈ. لیکن بیگم کو تھوڑی چھوڑے گا اتنے آرام سے, چھوڑ رہا ہوتا تو چھوڑ رہے ہوتے لوگ, گزارا کر رہے ہیں, لطیفے بنا لیے, ہائے ایسے 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 لطیفے بنا لیے, لیکن چھوڑتے الحمدللہ پھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, چھوڑتے پھر بھی نہیں, اولاد ہے, رشتہ دار ہیں. تو یہ جو لبرل قسم کی عورتیں ہیں, یہ خدا کی قسم عورت کے حقوق کی بات نہیں کر رہی, یہ عورت کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہوئی ہے, مردوں کو عیاش بنایا جا رہا ہے. تو ہاتھ اٹھانا, پھر بتا دوں اچھا کام نہیں ہے, لیکن خراب اگر کوئی عورت ہوگی. اب دیکھو میں اپنا جو واقعہ بتا رہا ہوں, میں بغیر سلام کے آیا, میرے بھائی نے کہا واپس جا کے دوبارہ سلام کر کے آؤ. میں نہیں جاتا دوبارہ, اور وہ مجھے تھپڑ لگا دیتے. میں کہوں بڑے بھائیوں کے خلاف جلوس ہونا چاہیے جو چھوٹے بھائیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یہ میرا مطالبہ درست ہوگا؟ بھائی اگلا کہے گا اگر تم نے تھپڑ سے بچنا تھا تو کتنا ٹائم لگ رہا ہے یار واپس جا کے آنے میں, ہے واپس جا کے آ جاتے. پھر بھی اگر تھپڑ لگاتا پھر آپ آواز اٹھاتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح کوئی بلا وجہ کوئی مار رہا ہو یا غلط کر رہا ہو, ایک آواز بھی حق بنتا ہے. اب خواتین کہتی ہیں کہ بس ہم پہ سختی نہ ہو, سختی نہ ہو, سختی نہ ہو, آرام سے بات کریں, آرام سے بات کریں. بھائی آرام سے وہ 10 دفعہ ایک بات کہہ چکا ہے اور مطالبہ بھی جائز کر رہا ہے, اس کے بعد اس کا حق ہے کہ 11ویں دفعہ میں وہ سختی سے بات کرے اگر وہ مرد ہے. یا تو کمپرومائز کرے, کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے, لیکن بات بعض دفعہ بڑی بھی تو ہوتی ہے, ہر بات چھوٹی تھوڑی ہوتی ہے. کھانا وانا پکانا اور یہ نمک وم یہ سب چیزوں پہ تو مارنا پیٹنا جہالت ہے, لیکن بعض باتیں بڑی بھی ہوتی ہیں, تو اس پہ اجازت نہیں ہے ایسی چھوڑ دینے کی.